اب یہ وائرس جو ہے یہ پاکستان میں کشمیریوں نے ایک اہم رول ادا کیا ہے، اور اس پہ آپ کو ضرور آنا چاہیے۔ اور کشمیری اس وقت ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں جو کشمیری وائرس ہے، کشمیری وائرس، وہ وائرس جو کہ جگا رہا ہے سب کو، اور اس سے بڑے خوفزدہ ہیں ہمارے حکمران، اور وہ یہ کہ کشمیر کے عوام نے 26 نومبر کی طرح گولیاں کھا کر وہ میدان نہیں چھوڑ کے گئے، بلکہ وہ وہیں انہوں نے لاشیں اٹھائیں اور وہیں پہ وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے۔ اور جو 26 نومبر کو جس طریقے سے منتشر کر لیا تھا ہمارے فسطائی حکمرانوں نے، وہ کشمیر میں وہ رزلٹ ان کو نہیں ملا۔ مرید کے میں جو رزلٹ انہوں نے حاصل کیا تھا گولیاں چلا کر، وہ کشمیر میں نہیں ملا۔ گلگت بلتستان میں جو گولیاں چلا کر انہوں نے عوام کو ڈرا لیا تھا، کشمیری نہیں ڈرے۔ اب کشمیری ڈر نہیں رہے، اور آج ہو گئی ہے 22 جولائی، اور 5 جون سے 22 جولائی تک وہ مسلسل جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہے، وہاں پہ ہڑتال ہے، اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اب اس کشمیری وائرس کو دبانے کے لیے بہت کوشش کی گئی، لیکن کشمیری نہیں مانے، اور کشمیریوں نے پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ یورپ، برطانیہ اور امریکہ میں وہ سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں نکل آئے۔ اب یہ وائرس پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، اور پاکستان میں داخل ہو چکا ہے، بلکہ کیونکہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف آج سے ہی جو ہے وہ ہڑتال کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور آج سے یعنی کہ آج رات کو آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور تمام پیٹرول پمپس انہوں نے کہا کہ جی بند رہیں گے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ہر روز کی بنیاد پہ پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتوں میں رد و بدل ہوا کرے گا، یعنی کہ ہر روز، اور یہ سب کچھ ہوا کرے گا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب، کیونکہ پہلے 15 دن میں ہوتا تھا اور اب روزانہ، اور پرسوں 35 پیسے کم کیا، اور کل رات اضافہ ہوا، اور کل رات 7 روپے اور 5 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا پیٹرول اور ڈیزل میں۔ اب یہ روزانہ کی قیمت جو ہوا کرے گی، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو مارکیٹ ہے، آپ کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بالکل امبیلنس ہو جائے گا، غیر متوازن ہو جائے گا، کیونکہ ہر روز کو نہیں پتا کہ کل کو کیا قیمت ہونی ہے، قیمت کم ہونی ہے، بڑھنی ہے، اور جو آپ چیز بنا رہے ہیں اس کی جو کاسٹ ہے وہ کتنے کی آئے گی، اور پھر یہ کہ بجلی آپ کو کتنے میں ملے گی، پیٹرول آپ کو کتنا خرچ ہوگا، توانائی کتنی خرچ ہوگی، یعنی کہ چیزوں کی پیداوار میں کتنا آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، یہ سارے کا سارا امبیلنس ہو گیا ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے 6 مہینے کے لیے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں فکس کر دی تھیں، بجلی کی قیمتیں فکس کر دی تھیں 6 مہینے کے لیے، اور وہ بڑا مطالبہ تھا تاجروں کا، کاروباری لوگوں کا، مل اونرز کا، سب کا بڑا مطالبہ تھا کہ آپ پیٹرول کی قیمت فکس کر دیں، بجلی کی قیمت فکس کر دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو پروڈکٹس ہیں وہ کتنے میں وہ بنیں گی، اور پھر اس کے اکارڈنگلی ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی کمپیٹ کر سکیں گے۔ لیکن اب پہلے 15 دن کے بعد ہوتا تھا، اب انہوں نے کر دیا ہے ڈیلی کی بیسس پہ، اور وہاں پہ ظاہر ہے ایک طرف تو یہ عام آدمی متاثر ہوگا، ہر روز آپ لینے جائیں گے، آج کچھ قیمت ہے، کل کچھ قیمت ہوگی، پرسوں کچھ اور ہوگی، روزانہ کی بنیاد پہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، اور آپ کا بجٹ ڈسٹرب ہوگا۔ تو اس لیے کل مذاکرات تھے وفاقی حکومت علی پرویز ملک سے، تو علی پرویز ملک صاحب سے مذاکرات ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اناؤنس کیا آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن نے، آج رات 12 بجے سے پیٹرول پمپ بند کر دیے جائیں گے غیر معینہ مدت کے لیے۔ سنائیے گا جی ذرا۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن کے منسٹری آف پیٹرولیم کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اور اب کل رات 12 بجے سے غیر معینہ مدت تک، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے، پورے پاکستان سمیت گلگت بلتستان، کشمیر، ساری جگہوں پہ پیٹرول پمپ شٹ ڈاؤن رہیں گے۔ پیٹرول پمپ سارے شٹ ڈاؤن رہیں گے جی، اور یہ پہلی ہڑتال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے وہ 5 اگست کو ہو رہا ہے جی۔ 5 اگست کے بارے میں آپ کو مزید کچھ اہم خبریں دینی ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف
اور تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ مل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وکلا کنونشن بھی ہونے جا رہا ہے، اور وکلا کنونشن پہلا جو ہے وکلا کنونشن نہیں بلکہ عوامی جلسہ ہے وہ وکلا کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور باقاعدہ طور پہ وہ بھی ایک تحریک شروع کر رہے ہیں کیونکہ وکلا لیڈرز کا اجلاس ہو چکا ہے، اور مزید جید وکلا جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور ریٹائرڈ ججز بھی شامل ہو رہے ہیں اس میں، اور اس تحریک کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ 5 اگست کو آ جائے گا آپ کا، کیونکہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کے 3 سال پورے ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پروگرام ترتیب دے رہی ہے، لیکن 7 اگست کو جماعت اسلامی نے اعلان کر دیا ہے، اور جماعت اسلامی نے 7 اگست کو پورے ملک کی شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی غربت کے خلاف جی۔ یہ صورتحال جماعت اسلامی کے امیر نے کل اعلان کیا ہے، سنا دیجیے گا ذرا کیا کہتے ہیں۔ بڑی بڑی شاہراہوں سب پر ہم دھرنا کریں گے، بند کریں گے، تو بند کریں گے جی، یہ کل انہوں نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد 5 اگست کا آپ کو بتا دوں کہ مطالبہ کیا گیا تھا، علیمہ خان صاحبہ نے مراد سعید صاحب سے کہا تھا کہ وہ آئیں منظر عام پہ، اور مراد سعید صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کو روکا ہوا ہے، اور جیسے ہی عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی مصدقہ ذرائع سے ان تک کوئی نئی ہدایت پہنچے گی تو وہ ضرور آئیں گے۔ لیکن اس دوران یہ ہوا کہ مراد سعید صاحب نے ایکٹیویٹیز سٹارٹ کر دی ہیں، اور وہ متحرک ہو گئے ہیں، اور نہ صرف متحرک ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے ایک اجلاس طلب کر لیا ہے، اور وہ خود انہوں نے کہا کہ پہلے ذرا اجلاس بلایا جائے، اور اس اجلاس میں عوام سے اور عوامی رہنما سے جو عوامی نمائندگی کر رہے ہیں ان سے رائے طلب کی جائے، اور وہ یہ رائے ہوگی کہ 5 اگست کو جو ہے وہ ایک دن کا احتجاج نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے اپنی تجویز بھی دے دی ہے، اور انہوں نے کہا یہ ایک دن کا احتجاج 5 اگست کو نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک مسلسل تحریک شروع کی جائے گی، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر بازار میں، اور پورے ملک میں اس تحریک کو چلایا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی تحریک جس کا عمران خان صاحب نے آئیڈیا دیا تھا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے، وہ اسی طرح کی تحریک ہے جیسے یہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب دھاندلی کی تھی 1977 میں، 1977 میں مارچ میں الیکشن ہوا تھا، اور وہ دھاندلی کروائی 2/3 میجورٹی کے چکر میں، اور اس کے بعد پھر تحریک چلی، اور یہ تحریک چلی تھی جولائی تک، 5 جولائی 77 تک یہ تحریک چلی تھی، یعنی کہ اپریل کا مہینہ، مارچ، اپریل، مئی، جون اور جولائی، تقریباً 3.5 مہینے یہ تحریک چلی تھی، اور 3.5 مہینے کی تحریک کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب فارغ ہو گئے تھے اقتدار سے۔ اسی طریقے سے وکلا تحریک چلی تھی، وکلا تحریک بھی وہ مسلسل چلی تھی، ہر روز احتجاج ہوتا تھا، وکلا نکلتے تھے، سیاستدان نکلتے تھے، سیاسی کارکن نکلتے تھے، اور وہ بھی اس کے بعد بھی وکلا تحریک کے نتیجے میں پرویز مشرف صاحب کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ اسی نوعیت کی یہ تحریک اب چل رہی ہے، اور اگست کا مہینہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے کیونکہ اس میں تمام کے تمام سوسائٹی کے سیگمنٹ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے، طلبہ کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے، طلبہ متحرک ہو چکے ہیں، اور یہ جو بنگلہ دیش والا وائرس ہے یہ دلی میں بھی پہنچ چکا ہے۔ یہ جو عوام کا وائرس ہے، عوامی انقلاب کا، اور عوامی متحرک، جو عوام متحرک ہوتے ہیں، یہ والا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاکروچ کے نام سے عوام نے، نوجوانوں نے ایک تنظیم کھڑی کی، اور وہ کل پہنچ گئے جی پارلیمنٹ ہاؤس نیو دہلی، اور وہاں پہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ ان کا کنٹرول انہوں نے حاصل کر لیا، اور وہ لڑے، اور انہوں نے مزاحمت کی، اور فوج بھی بلائی ہوئی تھی، پولیس بھی تھی، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈین آرمی چیف نے گولی چلانے سے انکار کر دیا، اور ان پہ گولی چلانے سے انکار کیا، اور بھارتی فوج نے بھی گولی چلانے سے انکار کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور عوام کے ساتھ تصادم نہیں، وہ خود براہ راست نہیں آئے۔ تو اب اس معاملے کو لے کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ایک اس کو کہا جا رہا ہے واٹس ایپ گروپ میں، جو کہ ہمارے انجینئر صاحب ہیں وہ واٹس ایپ کرتے ہیں کہ ذرا اس چیز کو اچھالیں، اور وہ اچھال یہ رہے ہیں کہ انڈین جین زی نے نریندر مودی کا ناطقہ بند کر دیا، یعنی کہ آپ
भारत की जो जेन ज़ी है, उसको आप हलाल तसव्वुर करते हैं, और पाकिस्तान की जो जेन ज़ी है, उसको आप बैन करते हैं, और वहाँ से अगर कोई नौजवान बोलता है, तो आप जेलों में बंद करने के चक्कर में हैं। और एक नई वो करारदाद पेश की गई है पंजाब असेंबली में कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, वो 16 साल तक बैन कर दिया जाए। यानी कि 16 साल से बड़े जो हैं, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, 16 साल से कम के जो हैं, वो ना इस्तेमाल करें जो सोशल मीडिया है। पाकिस्तान में ये काम किया जा रहा है, जेन ज़ी को दबाया जा रहा है, और यहाँ के नौजवान को मायूस किया जा रहा है। और यहाँ का नौजवान जो है, हमारा नौजवान, पढ़ा-लिखा नौजवान, उसका एक कॉलम आता है, और वो कॉलम भी आप नहीं शाया करने देते, और उसकी तहरीर पे भी पाबंदी लगा देते हैं। इसी तरीके से जस्टिस धर्मल्ला साहब की तहरीर है, उस पे भी पाबंदी है, और बहुत सारे कॉलम नवीस वो लिख नहीं सकते। नौजवानों को लिखने की इजाज़त नहीं है, बोलने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ पे ये है, लेकिन दोहरा मयार है कि आपको इंडियन जेन ज़ी अच्छी लगती है, बांग्लादेश की जेन ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन पाकिस्तान की जो जेन ज़ी है, उसको आप जेलों की सलाखों के पीछे डालते हैं और नए-नए कवानीन बना रहे हैं। तो ये वायरस रुकने वाला नहीं है। ये जो अवामी वायरस है, ये फैलता जाएगा, और ये ज़हन में रखिएगा कि किसी भी लम्हे ये पाकिस्तान और इस्लामाबाद और रावलपिंडी को भी ले डूबेगा, और ये मुमकिन नहीं है कि आप इसको रोक सकें। जेन ज़ी जो है, वो बहुत ही खतरनाक हद तक जो है वो तैयार हो रही है, और उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा आपको ले डूबेगा। बस मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा ज़रा खुद ही अपनी अदाओं पे गौर कर लें, और खुद ही ज़रा जाग जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप लोग अवाम में नहीं हैं, हम अवाम में रहते हैं, और अवाम की पल्स जो है, वो हमें ज़्यादा बेहतर मालूम है। क्योंकि बादशाह सलामत तक तो अब कोई बात सच्ची करता ही नहीं है, और चूँकि वो सुनना नहीं चाहते। जावेद हाशमी साहब, इसके साथ-साथ जी, जावेद हाशमी साहब ने एक वो इस वक़्त मुज़ाहमत की अलामत बने हुए हैं, और बहुत ही बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, और उन्होंने काफ़ी मसाइब भी बर्दाश्त किए। तो मुतालिया पाकिस्तान, वो कहते हैं कि मुतालिया पाकिस्तान में जो तुमने पढ़ाया, वो झूठ है। पाकिस्तान में गद्दार वो है जो वोट की ताकत को नहीं मानता। जर्नैलो, तुम किस हक से हुक्मरानी कर रहे हो? तुम्हारी हैसियत कायदे-आज़म ने तय कर दी थी, अब उसकी पासदारी करो। क्योंकि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ फ़ौजी जवानों, अफ़सरों से खिताब किया था, और उन्हें कहा था कि आपका काम पॉलिसी बनाना नहीं, आपका काम रियासत के उमूर में मुदाखलत करना नहीं, आपका काम सिर्फ़ दिफ़ा करना है। आप सिर्फ़ डिफेंस के लिए हैं, मुल्क की दिफ़ा के लिए। इसके अलावा आप पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, आप पॉलिसी साज़ी में हिस्सा नहीं ले सकते, आप इनपुट दे सकते हैं, और वो भी डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ पे। इसके अलावा आपका काम बैरकों में है, सरहदों पे है, ना कि शहरों में आप कैंट बनाएँ, और यहाँ पे आके कंटोनमेंट आएँ, और यहाँ पे बड़े-बड़े बंगलों में रहना शुरू कर दें, और उसके बाद फिर इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच जाएँ। ये उन्होंने उस वक़्त कहा था, और हलफ़ भी यही कहता है अफ़वाज पाकिस्तान का, जो हल्फ जब भी कोई कमीशन ऑफिसर अपनी कैरियर स्टार्ट करता है, तो काकोल अकेडमी से फ़ारिगुल तहसील होता है, तो वो एक हल्फ उठाता है, और वो हल्फ होता है कि वो पाकिस्तान के आइन की पाबंदी करेगा, और सियासत में मुलव्विस नहीं होगा। लेकिन अब जो है, वो उस हल्फ को हर कोई तोड़ रहा है, और तुड़वाया जा रहा है। ये है, और इसका कसूर और इसका ज़िम्मेदार जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ील्ड मार्शल हैं। अब कुछ और आवाज़ें भी उठ रही हैं, जो कि बहुत करीबी तसव्वुर किए जा रहे थे हमारे एस्टेब्लिशमेंट के, और उनके बहुत ही इमरान खान के नाक़दीन में उनका शुमार होता था, और एस्टेब्लिशमेंट के मुस्लिम लीग नवाज़ के हामी तसव्वुर होते थे, वो भी अब मैदान में आ गए हैं। और हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये जो 70-70 साल के हो चुके हैं, उनका काम नहीं है वो अपने ओहदों पे कब्ज़ा करें, और बड़े-बड़े ओहदे सँभाल के रखें, और एक्सटेंशन लें। ये काम है ताज़ा खून का, क्योंकि फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी जो हैं, वो रिटायरमेंट के बाद, यानी कि उन्होंने कहा कि जो रिटायर्ड लाइफ़ है, जो रिटायर्ड लोग हैं, जिन्हें अपने घरों में होना चाहिए, और खेलना चाहिए, आराम करना चाहिए, वो काबिज़ हैं मुख्तलिफ ओहदों पे। तो फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब
एक दफा नहीं 2 दफा रिटायर होने के बाद वो अपने ओहदे पर वो हैं 3-3 ओहदे उन्होंने रखे हुए हैं और मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है। लिहाजा ये आवाज़ें उठ रही हैं और ये आवाज़ें जो हैं ये इनको अगर महसूस ना किया तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए ख़तरनाक होगा। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी की तरफ से एक नया संदेशा आया है और उन्होंने कहा है कि मुझे तो जरदारी साहब ने इस्तेमाल किया और मुझे नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किया, मेहनत हमारी थी, पीडीएम का सरबराह मैं था, लॉन्ग मार्च मैं लेके आया, धरना मैंने दिया और मेरी वजह से इमरान खान की हुकूमत गिरी, लेकिन केक खाया जरदारी साहब ने और केक खाया नवाज शरीफ साहब ने और हमारे साथ दिया धोखा। क्या कहते हैं उनके तर्जुमान, जरा सुनिए। जी साहब भी थे, जिसमें शहबाज शरीफ भी थे, जिसमें दीगर पीडीएम की जमातें थे, उनकी वजह से हम इस्तेमाल हुए हैं। धरना मेरा था, धरना लेके मैं आया था, इस्तेमाल मुझे मेरे दोस्तों ने किया। जरा दोबारा सुना दीजिए। जी, वो इस्तेमाल हुए हैं अपने साथियों की वजह से, अपने इत्तेहादियों की वजह से, पीडीएम की जमातों की वजह से, जिसमें जरदारी साहब भी थे, जिसमें शहबाज शरीफ भी थे, जिसमें दीगर पीडीएम की जमातें थे, उनकी वजह से हम इस्तेमाल हुए हैं। धरना मेरा था, धरना लेके मैं आया था, इस्तेमाल मुझे मेरे दोस्तों ने किया।